بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سامعین کرام، پچھلے درس میں ہم نے انبیاء کرام علیہمُ السلام اور نبوت کی دوسری خصوصیت وحی کے بعد یہ جانی کہ ان کی شخصیت معصوم ہوتی تھی، معصوم کبیرہ گناہوں سے، منکرات سے اور فحش اور گندی چیزوں سے. اسی طریقے سے ان کی شخصیت دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں بھی بے داغ، مکمل اور پاک صاف ہوتی. تیسری خصوصیت کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں کہ موت کے وقت انبیاء کرام علیہم السلام کو اختیار دیا جاتا. موت کے سلسلے میں انہیں اختیار دیا جاتا اس حدیث کی وجہ سے جو بخاری وغیرہ میں ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من نبی یمرض الا خیر بین الدنیا والآخرہ، کہ کوئی بھی نبی ہو جب وہ بیمار ہوتا، مرض الموت کے قریب ہوتا، تو اسے اختیار دیا جاتا کہ آپ چاہیں تو دنیا کو اختیار کریں یا آخرت. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک انعام ہوتا. بخاری وغیرہ میں بڑی لمبی حدیث ہے کہ ملک الموت انسانی شکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے گھونسا مارا، ان کی آنکھ ایک متاثر ہو گئی. اس پر کچھ منکرین حدیث کو اعتراض ہے کہ ارے یہ کیا، صرف گھر میں آ گئے اور گھونسا مار دیا. تو ہماری شریعت میں بھی یہ حکم موجود ہے اور امام بخاری وغیرہ نے اس کو اسی باب میں نقل کیا ہے کہ اگر کوئی کسی انسان کے گھر میں بغیر اجازت کے جھانکتا تاک جھانک کرتا ہے تو اس کی آنکھ کو پھوڑا جا سکتا ہے. اس پر کوئی مواخذہ اور حرج نہیں ہوگا. ایک بات تو یہ، دوسرے یہ کہ وہ انسانی شکل میں آئے تھے. مقصود یہاں ذکر کرنا یہ ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اسی خبر کو اور موت کے معاملے کو لے کر آئے تھے. یہ متعدد روایات میں اس قسم کا موجود ہے کہ اس قسم کی روایتوں میں موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے مرض الموت میں جب صحابہ کرام کو مسجد نبوی میں سہارے سے آ کر ممبر پر بیٹھ کر خطاب کیا تو بخاری وغیرہ کی وہ روایتیں آپ جو ہے ملاحظہ فرمائیں، مسلم کی ہے غالباً، کہ آپ نے اپنے خطاب میں یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دنیا اور آخرت کے سلسلے میں، دنیا کی زیب و زینت، چمک دمک اور آخرت کی نعمتوں کی طرف کے درمیان اختیار دیا تو اس نے آخرت کو منتخب کیا. یہ سننے کے بعد وہاں موجود تمام صحابہ کرام تو خاموش تھے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے. غالباً ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بعض صحابہ نے کہا کہ اس بوڑھے کو دیکھیے کہ کیا ہو گیا. اللہ کے رسول تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ایک بندے کو دنیا اور آخرت میں اختیار دیا، اور یہ رونے لگے اور کہا ابو بکر نے روتے ہوئے کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ بعض صحابہ نے یہ تو کہا، لیکن دراصل ابو بکر صدیق ہم میں سب سے زیادہ سمجھ بوجھ والے اور علم والے تھے. یہ ان کی فضیلت بھی ہے. اور پھر بعد میں ہماری بھی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا، اس سے مراد خود آپ ہی تھے. اس حدیث کی تائید ہو رہی ہے ان تفصیلات سے جو میں حضرت موسیٰ کی میں نے مثال پیش کی، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ روایت کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اختیار دیا اور اس نے آخرت کو اختیار کیا. ابو بکر صدیق سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے رسول جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ خود آپ کی شخصیت اور ذات ہے کہ آخرت کو آپ نے منتخب کیا، اختیار کیا. چنانچہ انبیاء کرام علیہم السلام کی یہ خصوصیت ہوئی، اور اسی کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو جب موت آتی، وفات ہوتی، تو وہ بھی زمین میں دفن کیے گئے، لیکن دوسرے انسانوں کی طرح مٹی کو یہ مجال اور اجازت نہیں ہے اللہ کی طرف سے کہ انبیاء کے جسم کو کھائے. چنانچہ صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ عز و جل قد حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر حرام قرار دے دیا ہے کہ وہ انبیاء کے اجساد، جسموں کو جو ہے کھائے، انبیاء کے جسم کو متاثر کرے، یعنی ان کے جسم بھی ان کے قبور میں محفوظ ہوتے ہیں. یہ سنن ابو داؤد، نسائی اور دوسری حدیث کی کتابوں میں ہے، جسے علامہ نووی نے اذکار میں اور علامہ البانی نے سلسلۃ صحیحہ میں صحیح کہا ہے.
تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک خصوصیت اللہ نے یہ دی. تیسری ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنی قبروں میں عالم برزخ میں انبیاء کا معاملہ دوسرے انسانوں کے مقابلے میں الگ ہے. چنانچہ انہوں نے کہا کہ انہم احیاء فی قبورہم یصلون، کہ وہ اپنی قبروں میں عالم برزخ میں رہتے ہوئے زندہ ہیں اور نماز وغیرہ انجام دیتے ہیں، ادا کرتے ہیں. کیسے، کتنی، کب؟ کہ اللہ کی مشیت اور اس کے علم کے مطابق. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو امام بزار نے نقل کیا اور ابو یعلا نے بھی نقل کیا، اور جس کو علامہ مناوی نے فیض القدیر میں صحیح کہا ہے. اسی طریقے سے علامہ البانی نے سلسلۃ الصحیحہ میں اس کی سند کو جید کہا ہے، جود اسنادہ الشیخ الالبانی رحمہ اللہ. حدیث میں یہ جملہ ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ انبیاء زندہ ہیں اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں. اب یہ ایک جملہ ایسا آ گیا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت کا کے تعلق سے کہ ہمارے یہاں جو قبر پرست، شخصیت پرست، بزرگ پرست اور افراط و تفرید کرنے والا شرک اور بدعت میں ملوث طبقہ ہے، اس کے لیے گویا یہ ایک راستہ دینے والی بن گئی حدیث، جبکہ یہ حقیقت میں ان کے حق کی روایت نہیں ہے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جو زندہ کہا گیا، تو کیا ان کی زندگی کو ہم ویسا ہی کہیں گے جیسی زندگی دنیا کی زندگی کی ہوتی ہے، یا ویسی کہیں گے جیسی زندگی آخرت کی زندگی ہوتی ہے؟ ہم ایمان بالیوم الآخر، بریق الجمان بشرح ارکان الایمان کے جو دروس ہمارے جاری ہیں، اس میں اس کی تھوڑی وضاحت کر چکے ہیں کہ ہر دار کی، ماں کے پیٹ میں سمجھ لیجئے ایک بچہ ہوتا ہے، وہاں کی ایک زندگی ہے، اس کے بعد دنیا میں آتا ہے، یہاں کی ایک زندگی ہے، اس کے بعد برزخ ہے، وہاں کی ایک زندگی ہو سکتی ہے، عالم برزخ کی، اس کے بعد عالم آخرت کی ہے. ہر دور کی اپنی خصوصیت ہے جو دوسری دور کی خصوصیت سے اس کو ممتاز کرتی ہے. دنیا کی زندگی کے جو خصوصیات ہیں وہ عالم برزخ میں نہیں ہیں، وہاں روح اور جسم الگ ہوتے ہیں. آخرت کی جو زندگی ہوتی ہے، جنت اور جہنم میں خاص طور سے جو ہوگی، وہ زندگی کی سب سے کامل شکل ہے جو جنت میں ہوگی. وہاں موت بھی نہیں آئے گی، نیند بھی نہیں آئے گی. یہاں دنیا کی زندگی میں نیند بھی آتی ہے، موت بھی آتی ہے. عالم برزخ کی کچھ اور خصوصیات ہیں. اب یہاں قابل لحاظ بات یہ ہے، کچھ لوگ اگر اس کو بنیاد بنا کر یہ کہیں کہ انبیاء کرام اور پھر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی اس خصوصیت میں کچھ بزرگان دین اور اولیاء کو بھی شامل کر لیتے ہیں یہ لوگ، کہ بھئی اولیاء کا بھی یہ مقام ہے، جب شہداء کا یہ درجہ ہے کہ وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، رزق دیے جاتے ہیں. بل احیاء عند ربہم یرزقون قرآن نے کہا. تو پھر یہ اولیاء اور صالحین کا معاملہ کیوں نہیں ایسا ہو سکتا؟ اور جب وہ زندہ ہیں تو پھر ان سے مانگا جا سکتا ہے، وہ ہماری باتوں کو سن سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن ظاہر سی بات ہے قرآن و حدیث کی دلیلیں اس قسم کے دعووں کو واضح طور سے رد کرتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. سورہ بقرہ میں یہ کہا، وہ سورہ آل عمران کی آیت ہے عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ تم اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے، ان کو اموات، مردے نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں. اب زندہ کیسے ہیں؟ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تم اس کا شعور نہیں رکھتے، تم اس کی سمجھ نہیں رکھتے. اب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اگر زندہ کہا گیا اور ان کی زندگی کو دنیا کی زندگی کی طرح مانا جائے، تو اس کا مطلب پھر سوال اٹھے گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ کی نماز جنازہ کیوں ادا کی؟ نماز جنازہ تو میت کی ادا کی جاتی ہے، جو مر جاتا ہے، جس کی وفات ہو جاتی ہے. تو ان کی آپ کی نماز جنازہ تمام ازواج مطہرات، تمام صحابہ، اہل بیت، سارے لوگوں نے پڑھی. کیوں پڑھی؟ آپ کی وراثت کا مسئلہ کیوں اٹھا؟ یہ الگ بات ہے کہ آپ کی وراثت تقسیم نہیں تھی، یہ بھی انبیاء کی خصوصیت میں سے ہے. تو حضرت فاطمہ اور وہ اور شیعوں نے جو ایک بنیاد کھڑی کی اہل بیت کے لوگوں کو، جھوٹی بنیاد کہ ابو بکر صدیق نے ان کو ان کے ترکے سے محروم رکھا اور یہ باغ فدق ان کا حق تھا جو وراثت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کو ملنا تھا، لیکن انہوں نے محروم رکھا اور جھوٹی حدیث بنا لی کہ ہم انبیاء کا گروہ جو ہے وہ وارث نہیں بنتا. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں تو وراثت کی تقسیم کا مسئلہ کہاں آیا؟ اور پھر وراثت کے معاملے میں واضح ہے کہ انبیاء کرام
جو ترکہ چھوڑتے ہیں وہ علم کا ہوتا ہے، اور آپ کے مال و اسباب صدقہ ہوتے ہیں انبیاء کے. یہ ایک خصوصیت ہے نبی کی. بہرحال انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک تذکرہ یا یہ نماز کی جو بات کہہ رہے ہیں اس کی تائید میں ان روایتوں کو بھی پیش کیا جا سکتا ہے جو معراج کے سلسلے میں آئی ہیں اور کثرت سے آئی ہیں، مختلف درجات کی روایتیں اور تفصیلات کے ساتھ آئی ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ بعض تفصیلات بعض لوگوں نے الٹی سیدھی بیان کر دی ہے جو حدیثوں میں موجود نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں تفسیر ابن کثیر میں سورۃ الاسراء یا بنی اسرائیل کے آغاز میں علامہ ابن کثیر نے بہت ساری روایتیں، تقریباً اکثر بیشتر روایتیں جو اسراء اور معراج سے متعلق ہیں ان کو جمع کر دیا. ان میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ سے بیت المقدس لے جایا گیا تو وہاں آپ نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کی اور انبیاء نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی. اس کی حکمتیں مصلحتیں ابھی اپنی جگہ، یہ فی الحال وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے نماز پڑھی جبکہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جو دنیا سے جا چکے ہیں وہ عالم ارواح میں ہیں، وہاں نماز پڑھی. پھر آپ جب آسمان پر تشریف لے گئے تو مختلف آسمانوں پر مختلف متعدد انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، حضرت آدم سے، حضرت ادریس سے، حضرت موسیٰ و ہارون سے، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے، چھٹے پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے، اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے. تو یہ انبیاء کرام آپ کو آسمانوں میں بھی مل رہے ہیں. اور پھر بعض روایتوں میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طریقے سے ان کی قبر کے پاس نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. ہاں خود ان کی حضرت موسیٰ کی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ قبر پر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ ان کی عالم برزخ کی بات ہے جو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا. اور پھر آپ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ مبارک بیان کیا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ مبارک بیان کیا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تو موت نہیں ہوئی ہے، اٹھا لیے گئے. تو یہ نمازیں پڑھتے ہیں، ہاں اپنے قبروں میں زندہ ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ یہ ان کی زندگی عالم برزخ کی زندگی ہے جو دنیا کی زندگی سے مختلف ہے. لیکن اب ہمارے یہاں ایک اور بات کہوں کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، ابھی دیکھیے آگے ایک اور بھی آ رہا ہے کہ جہاں ان کی وفات ہوتی ہے وہیں دفن کیا جاتا ہے، یہ بھی انبیاء کی خصوصیت ہے. تو ان کو دفن بھی کیا گیا، اگر ان کی موت نہیں ہوئی تو دفن کیوں کیا گیا؟ ہمارے یہاں ایک اختلاف یہ بن لیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء زندہ ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ جب سب سے اونچا ہے تو پھر اس زندہ ہونے کی بنیاد پر بہت سارے جھوٹے اور غلط جو واضح طور سے مشرکانہ اور کافرانہ عقائد ہیں اس کا جال بنا گیا. محفل میلاد منعقد کی جاتی ہے اور یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اس میں حاضر ہوتی ہے. آپ کو گویا دیگر مقامات پر بھی حاضر و ناظر مانا گیا. آپ کو جب یا رسول اللہ کہا جاتا ہے تو یہ اس عقیدے کے ساتھ کہ آپ حاضر ہیں، سن رہے ہیں. یا رسول اللہ کی یہ تعبیر جب ہم قرآن حدیث میں پڑھتے ہیں تو حکایت کے طور پر، ہاں کہ وہ چیز موجود ہے، ہم اس کو نقل کر رہے ہیں. ہاں وہاں ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر رہے ہیں. ہاں لیکن یہاں اس عقیدے کی بنیاد پر کہ وہ زندہ ہیں، آپ کے روضے پر جا کے، قبروں پہ جا کے لوگوں کا سلام لوگ پہنچانے کی ذمہ داری لے لیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے. ہاں سلام جا کے کہتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں، یا پھر اپنے مقام سے کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں. آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ کھینچ تان کر بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، پھر بعد میں دیگر اولیاء اور صالحین کے بارے میں شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی اور شیخ رفاعی کو بھی، شیخ فلاں کو بھی، ہاں یہ گویا شرک کا دروازہ کھول لیا جاتا ہے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، آپ کو دفن کیا گیا، تدفین کی گئی. قرآن نے آپ کے لیے موت کا لفظ استعمال کیا، حدیثوں میں کہا، صحابہ کرام نے بھی استعمال کیا. وما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسول افئن ماتا کا لفظ، انکا میت وانہم میتون، میت کا لفظ ہے جو ہم مرنے والے کے لیے کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ نے استعمال کیا. ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ جو شخص من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جس نے جو محمد کی عبادت کرتا تھا تو وہ سن لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت یا وفات ہو چکی. اب آپ غور کیجئے کہ قرآن میں، حدیث میں صحابہ کے ہاں موت یا ماتا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. آج ہندوستان پاکستان کا ماحول ایسا بنا ہے اور اس طریقے سے بعض عقائد گڑھے بنے اور عام کیے گئے ہیں کہ اگر ہم اور آپ کسی نبی اور پیغمبر کے لیے لفظ موت کا استعمال کریں
تو اسے نبوت کی شان میں گستاخی مانا جاتا ہے. اور پھر اس سے بچنے کے لیے آپ کے شایان شان جو الفاظ تراشے گئے تو وہ بعض الفاظ اور تعبیرات ایسی ہیں جو بدعقیدگی پر مشتمل ہے. جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کر گئے. ہاں، صوفیوں کی ایک اصطلاح ہے وصال کر گئے. کیا معنی پردہ کر گئے؟ مطلب موت نہیں ہوئی، آڑ کر لیا ہے، پردے میں آ گئے. ہاں، وہ جو موت کا ذکر ہے وہ موت کا نہیں ہے، اس دنیا کی زندگی سے آڑ کر لیا، عالم برزخ میں چلے گا اور پھر جھانکتے رہتے ہیں اس پردے سے، آتے جاتے رہتے ہیں. اور ایسی باتیں بھی گڑھ لی گئی. نعوذ باللہ بریلوی حضرات نے ایسی باتیں بھی لکھی جو قابل تذکرہ بھی نہیں ہے، جھوٹی باتیں. خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ کیوں کہا گیا؟ یا اگر آپ کو ہم یہ کہیں کہ موت واقع ہوگی تو کیا یہ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو جائے گی؟ اس سلسلے میں جب بریلیوں کے امام احمد رضا خان صاحب، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ موت کے سلسلے میں انہوں نے بحث کی. مولانا اسماعیل گجران والا نے مسئلہ حیات النبی اپنے کتابچے میں ذکر کیا کہ ان سے جب سوال کیا گیا کہ آپ کہتے ہیں موت کے سلسلے میں کہ موت کہا جائے تو یہ گستاخی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے منافی ہے، تو پھر قرآن اور حدیث میں تو یہ کہا گیا. تو قرآن اور حدیث کی جو تعبیرات ہیں، جیسے میں نے ابھی 2 جگہ کی آیت پیش کی، ماتا کا لفظ اور میت کا لفظ، تو احمد رضا خان صاحب نے یہ بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت جو لاحق ہوئی وہ چند لمحوں کے لیے آئی بس. تو اسماعیل گجران والا، اسماعیل سلفی رحمہ اللہ، انہوں نے اپنے کتابچے میں سوال اٹھایا کہ ہم ان سے یہ سوال کرنا چاہیں گے پورے ادب و احترام کے ساتھ کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ لمحوں کے لیے موت لاحق ہوئی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنے لمحوں کے لیے، اور کتنے لمحوں کے لیے موت کا ہونا نبوت کی شان کے موافق ہے، اور کتنے لمحوں کے لیے مان لینا آپ کی شان کے خلاف ہے، آپ کی گستاخی اور بے ادبی ہوگی. اگر آپ ایسا مانتے ہیں کہ 10 سیکنڈ آپ پر موت لاحق ہوئی، تو کیا 10 سیکنڈ موت مارنے میں آپ کی گستاخی نہیں ہو رہی ہے، آپ کی شان کے خلاف نہیں ہے، یا بے ادبی نہیں ہو رہی ہے؟ اور اگر آپ نے 10 سیکنڈ مانی اور یہ گستاخی نہیں ہے، تو پھر اگر مستقل مانا جائے اس موت کو جو آپ 10 سیکنڈ کے لیے مان رہے ہیں، تو وہ گستاخی کیسے ہو جائے گی، بے ادبی کیسے ہو جائے گی؟ اس کی کیا دلیل ہے کہ اتنی دیر کے لیے یہ چیز مانی تو گستاخی اور بے ادبی نہیں ہے، اور اتنی دیر کے لیے مانی تو یہ اس سے زیادہ مان لی تو یہ گستاخی اور بے ادبی ہے؟ آپ اگر 10 سیکنڈ کہیں اور کوئی 1 گھنٹہ کہے، کوئی 4 گھنٹہ کہے، کوئی 5 گھنٹہ کہے، کوئی مستقل کہے، تو اس میں سے کون گستاخ ہوگا اور کون صحیح ہوگا؟ یہ بلا وجہ کا تکلف ہے، بلا وجہ کا تعمق ہے، جو قرآن و حدیث کے ہوتے ہوئے اختیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیاوی اعتبار سے موت کو مان لینا آپ کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کسی بھی طرح نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن بھی کہتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بالکل صاف صاف بیان کیا. صحابہ نے، امہات المومنین نے اسے قبول کیا. امہات المومنین نے آپ کی وفات کے بعد 4 مہینہ 10 دن متوفی عنہا زوجہا، جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے، وفات ہو جائے، اس کی کیا نام ہے، عدت کے طور پر 4 مہینہ 10 دن کی عدت گزاری، سوگ منایا. کئی ازواج مطہرات کہتی ہیں 4 مہینہ 10 دن ہوا تو پڑوس کی عورتوں کو بلا کر کہا کہ دیکھو میں سرما لگا رہی ہوں، خوشبو کا استعمال کر رہی ہوں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ نے 4 مہینہ 10 دن کی اجازت دی ہے، اس لیے اس کے بعد میں یہ اس کا استعمال کر رہی ہوں تاکہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ میں اس سے زیادہ سوگ منا رہی ہوں یا عدت گزار رہی ہوں. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہی تھے تو وہ سوگ کیوں مناتی، عدت کیوں گزارتی؟ تو ان کا ماننا وہ زیادہ جانکار ہے، صحیح ہے، یا آپ زیادہ جانکار اور صحیح ہے؟ بہرحال یہاں اس غلط فہمی کا ازالہ کر لینا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی جو عالم برزخ کی زندگی ہے، ایک تو زمین پر یہ حرام ہے کہ وہ ان کے جسم کو کھائے، دوسرے یہ کہ ان کی جو زندگی ہے یہ ان کی کچھ خصوصیات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو بطور انعام حاصل ہوئے ہے. ایک طرف وہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور جب اللہ نے چاہا تو انہوں نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، قبر پر نماز پڑھی. جب اللہ نے چاہا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسراء اور معراج کے سفر میں آسمانوں پر ملاقات کر رہے ہیں.
ان معاملات کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اللہ کے پاس خصوصی عزت و انعام میں ہیں، ان کے معاملات اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ غیب سے متعلق چیزیں اور امور ہیں، جتنا قرآن اور حدیث اور وحی نے ہم کو بتایا ہے ہم اتنا ویسے ہی مانتے ہیں جیسے اللہ اور رسول نے بتایا ہے۔ اپنی طرف سے اپنے دماغ سے اللہ اور رسول کی باتوں میں توڑ مروڑ کرنا یا کچھ اضافہ کرنا یا اس میں کمی کرنا یہ ہمارے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ بہت اچھی طریقے سے یہ بات سمجھیں، اور یہ نازک مرحلہ اس وقت ہو جاتا ہے جب آدمی عزت اور احترام کے نام پر اندھا ہو کر جو ہے اس میں غلو کا راستہ اختیار کرتا ہے، اور پھر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بڑھاتے ہوئے یہ سمجھتا ہے کہ ہم ان کی عزت و تکریم کر رہے ہیں، اور اس میں اضافہ کرتے ہوئے ان کو اللہ کی ذات سے ملا دیتا ہے، اور ان کو اللہ کی طرح ماننے لگتا ہے کہ وہ زندہ ہیں تو اللہ کی طرح زندہ ہیں، ہر جگہ حاضر ہیں، ہر ایک کی بات سن رہے ہیں، ہماری دعاؤں کو سن رہے ہیں، جب ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں تو وہ سن لیتے ہیں۔ یہ عقیدہ انتہائی باطل، مشرکانہ اور شرک اکبر پر مشتمل ہے، اچھی طرح دماغ میں رکھیے۔ اس سے ڈرنا ہے۔ دنیا میں انسان کو جس چیز سے سب سے زیادہ ڈرنا چاہیے وہ ہے شرک اکبر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا صاف صاف اعلان ہے اپنی کتاب میں، انبیاء کی زبانی، قرآن کی زبانی، کہ اللہ سارے گناہوں کو معاف کرے گا، شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ شرک اکبر پر اگر کوئی شخص مر گیا تو کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا، اس کے ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک، آپ سے خطاب کر کے اللہ نے کہا۔ تو اس میں آدمی کو محتاط اور چوکنا رہنا چاہیے، صحیح عقیدہ معلوم کرنا چاہیے، اور میں اس کی تنبیہ اس لیے بھی کر رہا ہوں، یاد دہانی اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ ہمارے ارد گرد میں چاہے وہ بریلوی حضرات ہوں، دیوبندی حضرات ہوں، اور پھر صوفیوں کا تو معاملہ ہی بگڑا ہوا ہے، جو تصوف سے ان میں سے دونوں طبقات کے جو لوگ جڑے ہوئے ہوں ان کے یہاں اس سلسلے میں بڑا انحراف بگاڑ پایا جاتا ہے۔ اس لیے اپنے عقیدے کا جائزہ لیں، اور اس سلسلے میں قرآن و حدیث کی جو تعلیم ہے اس کو دیکھیں، عقیدے کی جو ہمارے سلف کی کتابیں ہیں اس کی طرف مراجعہ کریں، صحیح علماء ربانیین، صحیح عقیدے والوں کی طرف رجوع کریں، اور دیکھیں کہ آپ کا اور ہمارا عقیدہ کہاں ہے اور قرآن و حدیث کہاں ہے۔ بہرحال اگلے خصوصیت جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کی گئی ہے کہ ان اموالہم لا تورث بل ہی صدقہ، کہ ان کے جو مال ہوتے ہیں انبیاء کرام کے، اگر انہوں نے کوئی چیز مال اسباب کی شکل میں چھوڑی ہے تو اس کے وراثت تقسیم نہیں ہوتی، اس کے وارث نہیں ہوتے ان کے رشتہ دار اور اقربا میں، چنانچہ یہ صدقہ شمار کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی بنیاد پر جو آپ نے فرمایا کہ لا نورث نحن معاشر الانبیاء، معاشر الانبیاء لا نورث، ہم وارث نہیں بنائے جاتے، ہماری وراثت نہیں بنتی، ما ترکناہ صدقہ، لا نورث بھی پڑھ سکتے ہیں میرے خیال سے، ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، اور جیسا کہ میں نے ابھی اشارہ کیا تھا کہ روافظ اس حدیث پر میں کیڑے نکالتے ہیں، اس کو شدت سے رد کرتے ہیں، اور یہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو اپنی طرف سے بنا کر پیش کر دیا۔ مقصد یہ تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حق تھا اور وراثت میں جو ملنا تھا، خاص طور سے خیبر کے اللہ کے رسول کی جو ملکیت تھی، فدق وغیرہ، باغ فدق، اس سے محروم کرنا۔ اس پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں، یہ روافظ کے اتہامات ہیں، اور یہ بالکل صحت کے ساتھ ثابت شدہ حدیث ہے، اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات کہی یہ آپ کی تنہا بات تو تھی نہیں، تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ اس خصوصیت سے جڑا ہوا ہے کہ سارے نبیوں کا یہی معاملہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام مال و اسباب میں اپنا وارث نہیں بناتے، وراثت نہیں چھوڑتے۔ ان کی وراثت جو ہوتی تھی، دوسری حدیث میں بھی موجود ہے کہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام انما ورثوا العلم، انبیاء کرام نے جو وارث بنایا ہے، ورثوا العلم، انبیاء نے جو وارث بنایا ہے وہ علم کا، علم نبوت کا وارث بنایا ہے۔ ایک اگلی خصوصیت یہ ہے کہ انہم یقبرون حیث یموتون، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین، یقبرون یعنی قبر میں دفن کیے جاتے، ان کی تدفین وہیں ہوتی جہاں ان کی موت واقع ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے موافق کہ ما قبض اللہ نبیا الا فی الموضع الذی یحب ان یدفن فیہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کو قبض نہیں کیا، دنیا سے نہیں اٹھایا، مگر اسی مقام میں جس میں وہ یہ پسند کرتا تھا کہ اس کی تدفین ہو، اس کو دفن کیا جائے۔
اس حدیث کو ترمذی وغیرہ نے نقل کیا ہے. اس میں اگرچہ کچھ لوگوں علماء محدثین نے کلام کیا، لیکن شیخ البانی نے شواہد کی بنیاد اس کو شواہد ذکر کیا ہے اور شواہد کی بنیاد پر کہا ہے کہ یہ قوی بن جاتی ہے، قوت کے درجے کو پہنچتی ہے. بہرحال یہ بھی ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات جس مقام پر ہوتی وہیں ان کی تدفین ہوتی. ایک مسئلہ سرسری طور سے آج تذکرہ کر دوں کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تعداد کے سلسلے میں کیا واقع ہوا ہے. یہاں اس سے پہلے ایک خصوصیت یہ انبیاء کرام کی کہ کیا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام مردوں کی طرح عورتوں میں بھی ہوئے یا خواتین میں نبوت آئی؟ تو انبیاء کی خصوصیت میں یہ تقریباً اجماع ہے. علامہ ابن تیمیہ اور بعض علماء نے اجماع کہا ہے. بعض شاذ اختلاف بعد میں پائے گئے اقوال کہ عورتیں بھی نبی ہو سکتی ہیں. تو تقریباً یہ اجماع ہے اور قرآن و حدیث کی بالکل واضح اور صاف دلیلیں موجود ہے کہ نبوت کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ مردوں میں ہو. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، کہ ہم نے آپ سے پہلے کسی کو بھی جو بھیجا ہے انہیں رسول بنایا ہے تو ان کی کیا بات اور خصوصیت رہی ہے کہ وہ رجال یعنی مرد رہے ہیں. ہم ان کی طرف وحی کرتے. من اہل القری، اہل قری یعنی شہر والوں میں سے. اب یہاں اس آیت سے کیا معلوم ہوا کہ نبوت صرف مردوں میں ہوتی ہے. یہ حصر اور قصر کی دلالت جو آیت کا سیاق و سباق ہے وہ بتا رہا ہے کہ ہم صرف مردوں میں ہی، وما ارسلنا، ہم نہیں بھیجتے مگر صرف مردوں کو. اس میں حصر کا معنی پایا جاتا ہے نفی اور استثناء کے ساتھ. حصر اور قصر کے اس مفہوم کے ساتھ یہ معلوم ہوا کہ نبوت صرف مردوں میں ہوتی. دوسری بات یہ پیدا ہوتی کہ نبوت شہر والوں میں ہوتی، اہل القری، بڑے شہروں میں، دیہاتیوں میں یا خانہ بدوش قبائلی زندگی گزارنے والے لوگوں میں جو ایک مقام پر ایک جگہ، دوسرے مقام پر دوسری جگہ، دوسرے موقع پر دوسری جگہ بھی منتقل ہوتے رہتے ہیں. ایسے اہل بادیہ اور اہل دیہات میں اللہ تعالیٰ نے نبوتیں نہیں بھیجی. تیسری چیز یہ کہ یہ جب مردوں میں ہوتی ہے تو عورتوں میں نہیں ہوتی. اسی طریقے سے رجالن کا جو لفظ کہا اگرچہ کہ جینوں کو بھی کہا گیا ہے، لیکن اس سے اہل القری شہروں میں بسنے اور رہنے والے دکھائی دینے والوں سے ایک استنباط اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ یہ انسانوں میں نبوت دی جاتی، جینوں میں نہیں. ان تینوں امور کی تفصیل انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں جانیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے ذریعے سے نجات عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.